السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد محترم کا اسم گرامی عبداللہ، کنیت ابو قشم، ابو محمد، ابو احمد اور لقب سیم ذبیح ہے۔ آپ کی ویڈیو میں ہم اس واقعہ کا ذکر کریں گے کہ جب دنیا کے تمام بڑے چینلز اور لاکھوں لوگوں کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کی قبر اقدس کو کھول کر ان کا جسد انور باہر نکالا گیا۔ پیارے دوستو، آپ کے والد گرامی عبد المطلب قریش مکہ کے رہنما اور بنو ہاشم کے سردار تھے۔ ان کا اصل نام شیبہ ہے اور لوگ اچھے کاموں کی وجہ سے انہیں شیبہ الحمد کہتے تھے۔ والدہ ماجدہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت عمر ہے۔ بہن بھائی حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف اوقات میں 6 شادیاں کی تھیں، اس لیے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہن بھائیوں کی تعداد 20 ہے۔ حقیقی بھائیوں کی تعداد 3 اور حقیقی بہنوں کی تعداد 5 ہے، جبکہ علاتی یعنی باپ شریک بھائی 11 اور علاتی بہن 1 ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر ان کے 10 بیٹے ہوں اور وہ بڑے ہو کر قریش کی حفاظت کریں تو ان میں سے ایک کو رضائے الہی کے لیے بیت اللہ کے پاس ذبح کریں گے۔ جب ان کی منت پوری ہو گئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت کی خبر دے کر یہ منت پوری کرنے کو کہا۔ سب نے والد کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ حضرت عبد المطلب کو کچھ سمجھ نہ آئی کہ اب ان میں سے کس بیٹے کو ذبح کروں، تو آپ نے قرعہ اندازی کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ان 10 بیٹوں کے نام کا قرعہ ڈالا گیا تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام قرعہ اندازی میں نکل آیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ انہیں ذبح کرنے کے لیے حرم شریف لے آئے۔ اس موقع پر قریش نے ان سے درخواست کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے جب تک آپ مجبور نہ ہو جائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر شخص اپنے بچے کو لایا کرے گا کہ اس کو ذبح کرے گا۔ پھر قریش نے ایک تجویز پیش کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے بلکہ انہیں حجاز لے چلیے، وہاں ایک کاہنہ عورت ہے، آپ اس سے مسئلہ بیان کریں۔ اگر اس نے بھی ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو پھر آپ کو اپنے صاحبزادے کے ذبح کرنے کا مکمل اختیار ہوگا، اور اگر اس نے کوئی ایسا حل پیش کیا جس سے آپ کی منت بھی پوری ہو جائے اور عبداللہ ذبح ہونے سے بھی بچ جائیں تو آپ اس تجویز کو قبول فرما لیجئے۔ پھر سب اس عورت کے پاس پہنچ گئے اور سارا ماجرا سنایا۔ اس عورت نے کہا کہ تمہارے ہاں جو دیت کی مقدار مقرر ہے یعنی 10 اونٹ، تم اونٹوں اور ان کے درمیان قرعہ اندازی کرو، اور اگر لڑکے کے نام کا قرعہ نکلے تو اونٹوں کی مقدار بڑھا دو، اور اس طرح کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارا پروردگار راضی ہو جائے اور اونٹوں پر قرعہ نکل آئے۔ پھر اس لڑکے کی بجائے وہ اونٹ ذبح کر دینا، اس طرح تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہارا لڑکا بھی بچ جائے گا۔ یہ سن کر سب مکہ مکرمہ پہنچے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی ہوئی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آیا۔ 10 اونٹ زیادہ کیے اور جب بڑھاتے بڑھاتے اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو تب اونٹوں کے نام قرعہ نکلا۔ وہاں موجود قریش اور دوسرے لوگوں نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو مبارک دی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم جب تک 3 بار اونٹوں کا نام نہیں نکلے گا تب تک میں اس قرعہ کو تسلیم نہیں کروں گا۔ چنانچہ یہ عمل 3 بار دہرایا گیا اور ہر بار اونٹوں پر ہی قرعہ نکلا۔ تب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر کہی اور صفا و مروہ کے درمیان اونٹوں کو لے جا کر قربان کر دیا۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ان دنوں یہ اصول تھا کہ ایک جان کے بدلے 10 اونٹ دیے جائیں۔ حضرت عبد المطلب پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ دیا، جس کے بعد قریش اور عرب میں بھی یہی دستور ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس کو برقرار رکھا۔
ذبح کے واقعہ کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مکہ مکرمہ کی بہت سی حسین و جمیل لڑکیوں اور عورتوں نے آپ کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر آپ سے نکاح کی بھرپور کوشش کی، حتیٰ کہ بعض نے بڑی دولت کی بھی پیشکش کی۔ اہل کتاب بعض نشانیوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزماں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود گرامی قدر حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صلب پیٹھ میں ودیعت یعنی امانت ہے۔ اس لیے یہود کی ایک جماعت نے یہ عہد کیا کہ جب تک حضرت عبداللہ کو قتل نہ کر دیں واپس نہیں لوٹیں گے۔ ایک دن آپ شکار کے لیے تنہا مکہ سے باہر تشریف لائے۔ ان بدبختوں نے موقع غنیمت جان کر حملہ کے لیے تلواریں نیاموں سے کھینچ لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے والد حضرت وہاب بن عبد مناف بھی جنگل میں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ چند سوار جن کی شکل و صورت اس دنیا کے لوگوں سے مشابہ نہ تھی غیب سے ظاہر ہوئے، اور وہ اس حملہ آور گروہ کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے سے دور کرنے لگے۔ وہاب بن عبد مناف نے گھر آ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ بن عبد المطلب سے کر دوں، اور پھر یہ بات اپنے دوستوں کے ذریعہ حضرت عبد المطلب کی خدمت میں پہنچائی۔ حضرت عبد المطلب بھی یہی چاہتے تھے کہ عبداللہ کی شادی ہو جائے۔ اس سلسلہ میں وہ کسی ایسی عورت کی جستجو میں تھے جو شرف، حسب و نسب اور عفت میں ممتاز ہو۔ آمنہ بنت وہب میں یہ صفات موجود تھیں۔ عبد المطلب نے اس رشتہ کو پسند کیا اور حضرت عبداللہ کا ان کے ساتھ رشتہ طے پا گیا۔ اس رشتے کے بعد اور نکاح سے پہلے حضرت عبداللہ کو بہت سے عجیب واقعات کا سامنا کرنا پڑا، جس میں بہت سی غیر عورتوں نے آپ سے ناجائز تعلقات، جبکہ کچھ نے تو نکاح کرنے کی بھی سر توڑ ناکام کوششیں کی۔ ایک دفعہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑی ایک عورت کے پاس سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو وہ ان کا حسن دیکھ کر آپ پر فدا ہو گئی۔ بنی اسد کی یہ عورت آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے گھر پہنچ گئی اور آپ سے کہنے لگی میں آپ کو 100 اونٹ تحفے میں دوں گی اگر آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ حضرت عبداللہ نے اس کو صاف انکار کر دیا۔ مکہ کی ایک خوبصورت عورت جو کاہنہ ہونے کے ساتھ ساتھ تورات اور انجیل کی عالمہ بھی تھی، جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ کو لے کر بغرض نکاح قبیلہ بنو زہرہ روانہ ہوئے تو راستے میں اس عورت یعنی فاطمہ شمعیہ سے ملاقات ہوئی۔ فاطمہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چمکتے دیکھا تو فوراً سب کچھ بھانپ کر اس نور پر ہزار جان سے فریفتہ ہو گئی اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا ابھی تو ہم جا رہے ہیں، واپسی پر تجھ سے بات ہوگی۔ کاہنہ کہنے لگی اے عبداللہ تمہیں دین ابراہیمی کا واسطہ جس کا پر قائم ہو میرے سوا کسی سے پہلی صحبت مت کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے حسن کے جلووں اور جادو سے حضرت عبداللہ کو قابو کرنا چاہا، لیکن آپ اللہ کے حکم سے اس عورت کے چنگل سے پاک و طاہر نکل گئے۔ قبیلہ بنو زہرہ کے مرحوم سردار وہب کی بیٹی اور موجودہ سردار وہیب کی بھتیجی بی بی آمنہ کی اعلیٰ ترین سیرت و کردار کے چرچے زبان زد خاص و عام تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مانند حسین سیرت اور حسین صورت کا مکمل اور بے مثل نمونہ تھی۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کے ہمراہ قبیلہ بنو زہرہ پہنچے۔ یہاں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لاڈلے بیٹے کے ساتھ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ وہیب کو قریش مکہ کے اعلیٰ ترین گھرانے کے اتنے بہترین رشتے سے بھلا کیوں کر انکار ہو سکتا تھا؟ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو جاتا ہے اور یوں دو پاکیزہ روحیں نکاح کے مقدس بندھن میں بندھ جاتی ہیں۔
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا عرصہ وہاں قیام کرنے کے بعد اپنی عفت مآب دلہن کو لے کر مکہ واپس آ جاتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ وہی کاہنہ آپ سے ملتی ہے جس نے ان کو نکاح کے لیے کہا تھا۔ جب اس عورت نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں وہ نور مبارک نہ پایا تو چیخنے چلانے لگی۔ وہ ان سے کہنے لگی کہ پہلی مرتبہ میرے پاس سے جانے کے بعد تم نے کسی عورت سے صحبت کی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں نے بی بی آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح اور زفاف کیا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی اب مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں، میں تو اس نور مبارک کی خواستگار تھی جو تمہاری پیشانی میں جلوہ افروز تھا، اب وہ دوسرے کے نصیب میں چلا گیا۔ قریش کے ایک قافلے کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام گئے، دوران سفر بیمار ہو گئے۔ واپسی پر یہ قافلہ مدینہ منورہ کے پاس سے گزرا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہونے کی وجہ سے یثرب یعنی موجودہ مدینہ ہی میں اپنے والد عبد المطلب کے ننھیال بنو عدی بن نجار کے ہاں ٹھہر گئے۔ قریش کا قافلہ جب مکہ پہنچا تو انہوں نے حضرت عبداللہ کی صحت کی خرابی کے بارے میں بتایا۔ اب فرشتوں سے بھی ان کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منکوحہ کہلائی۔ اب بات آتی ہے پسلی کی، عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا ٹیڑھا پن وہیں سے ملا نہیں؟ یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی پسلی ایک ڈھال ہے ان نازک حصے کے لیے۔ تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کے یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس عورت کو پسلی کی تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پہ ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محفل میں جلوہ فرما تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال رہے گا اور مسلسل اونچی آواز میں پکارتا رہے گا یا حنان یا منان۔ ایک دن اس قدر اونچی بلند آواز سے ہی یا حنان یا منان کہے گا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے سن لیں گے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام حیران ہوں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی مسلسل یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح بیان کرنے لگے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے جبریل علیہ السلام سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سر اٹھایا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بتاؤ جبرائیل علیہ السلام کیا عجیب دیکھا آج تم نے؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کریں گے اے ہمارے رب، میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی ہے کہ جو کہ گہرے گڑھے سے لگ رہی تھی، کوئی پکار رہا تھا یا حنان یا منان۔ اللہ پاک فرمائے گا اے جبرائیل علیہ السلام جہنم کے مالک کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ جو بندہ یا حنان یا منان کی صدا لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے، پھر اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے گئے تو دروازے پر دستک دی، مالک جو کہ داروغہ جہنم باہر آیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے انہیں اللہ پاک کا حکم سنایا۔ حکم سن کر مالک جہنم کے اندر گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، مالک ایسے جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود مالک یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر سکا۔ باہر تشریف لایا، حضرت جبریل علیہ السلام سے عرض کرنے لگا اے جبریل علیہ السلام جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے، کون انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اے جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ جبریل علیہ السلام عرض کریں گے مولا داروغہ جہنم مالک نے بھی معذرت کر لی ہے، کہتے ہیں جہنم نے گہری سانس لی ہے، اس وجہ سے
پتھر، لوہے اور انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا ہے، تو یہ سب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی۔ اللہ پاک فرمائے گا جبریل مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑھے میں فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر گئے اور حضرت مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتایا۔ مالک جہنم کے اندر گیا اور دیکھا ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک نے اس کی زنجیریں توڑ دی اور جہنم سے نکال کر حضرت جبریل علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوئے، سر سجدے میں رکھا۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل امین علیہ السلام سر اٹھاؤ۔ جبریل علیہ السلام نے سر اٹھایا۔ اب اللہ پاک نے اس بندے سے کہا اے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، اقرار کرے گا یا اللہ تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے اور انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اے اللہ اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، میں یا حنان یا منان پکارتا رہا۔ مولا تو نے مجھے اپنے فضل سے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتو گواہ ہو جاؤ میں نے اس پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ ناظرین آئیے اپنا اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کیا ہم میں کوئی ایسا ہے کہ جو کہہ سکے کہ میں اپنے ایمان کا حساب کر سکتا ہوں؟ اپنے گریبانوں میں نظر ڈالیں، کوئی ایسی خوبی جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ہزاروں سال کی عبادتیں بھی رد ہوتی دیکھی گئی ہیں، تو بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے ایمان کا سخت حساب لیا گیا تو یقیناً ہم نہیں بچ پائیں گے، ہم بے حد گناہگار ہیں، لیکن اے اللہ پاک ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم سے حساب اپنے عدل و انصاف پر نہ لینا بلکہ ہم پر اپنی رحمت اور عطا کا سایہ رکھنا۔ اے اللہ پاک ہماری دعا کو قبول فرما، آمین۔ قیامت کے دن جب لوگوں کے ایمان کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جہنم میں بھیج دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظالم حکمران، وہ تاجر جو جھوٹ بولتا ہو، وہ بوڑھا شخص جو زنا کرتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ تین عادات پائی جائیں وہ جاہل ہے جو سننے سے پہلے ہی جواب دینا شروع کر دیتا ہے، بات کو سمجھنے سے پہلے ہی جھگڑا شروع کر دیتا ہے، علم نہ رکھنے کے باوجود فیصلے شروع کر دیتا ہے۔ حضرت حارث کے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کی پاک روح اس جہاں فانی سے کوچ کر گئی۔ روایات کے مطابق اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر مبارک 20 سال تھی، کچھ جگہ 25 سال بھی روایت ہوا ہے۔ ناظرین آج کل کچھ علماء حضور کے والدین کے ایمان پر انگلی اٹھاتے ہیں، لیکن انہیں شاید مسجد نبوی کے اس واقعہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب مسجد کی توسیع کے لیے حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی قبر 1400 سال سے زیادہ گزرنے کے بعد کھولی گئی اور آپ کی لاش وہاں موجود میڈیا اور ہزاروں لوگوں نے دیکھی اور گواہی دی کہ آپ کا ایک بال بھی گدلا نہ ہوا تھا، جسم کا خراب ہونا تو دور کی بات ہے۔ یہ خبر دنیا کے تمام ٹی وی چینلز پر چلائی گئی اور پاکستان میں نوائے وقت اخبار مؤرخہ 21 جنوری 1978 کے مطابق مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی توسیع کے سلسلہ میں کی جانے والی کھدائی کے دوران سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جسد مبارک جس کو دفن ہوئے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، بالکل
بالکل صحیح و سالم حالت میں برآمد ہوا۔ آپ کے جسد مبارک کو وہاں سے نکال کر جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اور آپ کے والدین پر ہمارا درود و سلام قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اپنے یوٹیوب چینل قاری الیاس اتاری کو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیے تاکہ بر وقت آپ کو ویڈیو موصول ہو سکیں۔